وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کلام رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو یہ کسی انسان کا کلام ہے، اور اگر تم اپنی زبان میں سچے ہو، ان کنتم صادقین، پھر ساری دنیا کو اللہ نے پورے قرآن میں 3 مرتبہ چیلنج کیا ہے۔ پہلی مرتبہ چیلنج کیا اس پورے قرآن جیسا قرآن بنا کر دکھاؤ، اس قرآن جیسی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ، پھر آخر میں فرمایا اس قرآن جیسی سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورت 3 آیات کی سورت ہے، اس چھوٹی سورت جیسی ہی سورت بنا کر دکھاؤ۔ لیکن 1400 برس گزر گئے، آج تک کوئی چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر تھے، ان کے لیے اپنے نسب کو یاد کرنا اشاروں سے یا انگلیوں میں وہ یاد کر لیتے تھے، حتیٰ کہ لکھا ہے اپنے باپ دادا کا نسب فر حضرت آدم علیہ السلام تک سیکنڈوں میں سنا دیا کرتے تھے۔ اتنے تیز چالاک شاعر، اتنے بڑے بڑے کہ جس لفظ سے اپنا شعر شروع کرتے اسی لفظ پر ختم کرتے تھے، اور بڑے بڑے شعر یاد کرنا ان کے لیے یہ ایسے کھیل تھا، لیکن اس قرآن جیسی ایک صورت نہیں بنا سکے۔ تو پتہ چلا یہ کلام صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، اور یہ قرآن فرمایا ہدایت بن کر آیا، لیکن ہدایت اس کے لیے ہے جو ہدایت کو حاصل کرے۔ قرآن میں 24ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یہ ہدایت اس قرآن کے ذریعے اللہ انہی کو دیتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، طلب دل میں رکھتا ہے۔ جنات کا بڑا گروہ سفر کر رہا ہے، طائف سے واپسی پر حضور علیہ السلام جب آ رہے ہیں، مقام نخلا پر آپ نے رات کے وقت پڑاؤ ڈالا، صبح کی نماز کا وقت ہوا، صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، جنات کا گزر ہوا جس کو سورۃ الاحقاف میں بیان کیا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب انہوں نے اس قرآن کی آواز کو سنا سارے کے سارے رک گئے، فَلَمَّا حَضَرُوا، اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، اور سب نے کہا قَالُوا أَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، اس کلام کو سنو، دیکھتے ہیں یہ کلام ہے کیا چیز، اس کلام میں ہے کیا۔ تمام کی تمام جنات نے اس کلام کو سنا۔ ادھر حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز ختم کی، یہ سارے جنات حضور کی مجلس میں آئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھ کے سب مسلمان ہو گئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر تفاسیر میں لکھا ہے انہوں نے باقاعدہ جا کر اپنے اپنے جنات میں تبلیغ کی، کلمہ پڑھ کے سب کو حضور کی مجلس تک پہنچایا، سب نے پھر اس کام کو آگے پھیلایا، اور سارے کے سارے جنات نے پھر کلمہ پڑھتے گئے، مسلمان ہوتے گئے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ جو میں نے تمہاری طرف نبی بھیجا ہے یہ صرف انسانوں کا نبی نہیں، یہ جنات کے بھی نبی بن کر آئے ہیں، یہ قرآن ہدایت بن کر آیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب ابو لہب ہے، کتنا بڑا حضور کا دشمن ہے، بہت بڑا بدبخت ہے۔ اسی طرح اخنس بن شریق ہیں، یہ مشرکین مکہ کے بڑے سردار ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے یہ چھپ چھپ کر حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کلام الہی سنا کرتے تھے، پورا دن یہ دعوت چلاتے، پورا دن یہ لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لوگوں اس کلام کو نہ سننا، اس کلام کو نہ سننا۔ حضور کے بارے میں کہتے یہ تو جادوگر ہے، نقل کفر نباشت، یہ تو مجنوں ہے، یہ تو پاگل ہے، اس کے پاس نہ بیٹھنا، اس کے پاس نہ رکنا۔ لیکن یہی دن کو دعوت چلانے والے رات کو حضور علیہ السلام کے گھر کی طرف آ کر دروازے کے پیچھے چھپ کر حضور کی زبان مبارک سے کلام الہی سنا کرتے تھے، اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن کی بڑی بڑی خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں۔ یہ قرآن کی حفاظت کے اعتبار سے 2 بڑی خصوصیتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، اس قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور فرمایا اس قرآن کی حفاظت کرنے میں بڑا سبب وہ حفظ قرآن ہے کہ جو حافظ قرآن الف لام سے لے کر والناس کی سین تک اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے، تو یہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اور حفاظت اللہ اس طرح کروا رہے ہیں کہ 7 سال کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، 8 سال کے بچہ، 9 سال کا بچہ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ قرآن حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، تو اللہ حفظ کے ذریعے اس قرآن کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ دوسرا اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے یہ قرآن اپنی حفاظت کے اندر کاغذ اور اوراق کا محتاج نہیں ہے، یہ قرآن کاغذوں کا محتاج نہیں ہے، یہ قرآن تو سینے میں ہے۔ کتنے اوراق جلاؤ گے، کتنے کاغذ جلاؤ گے، تم جلاتے جلاتے خود جل جاؤ گے، لیکن اس قرآن کو نہیں جلا سکو گے۔ اس قرآن کی زبر میں، پیش میں، زیر میں آج تک کمی نہ آئی ہے، نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر الحمدللہ، سارے کہو الحمدللہ، یہ دینی مدارس اور علماء کرام کا کردار ہے کہ آپ کے بچوں کو حافظ بنایا۔